اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و احصاہ کتاب. سید طاؤس نے، شیخ طوسی نے آج کی رات کے لیے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کی رات شب عید غدیر شب قدر قرار دیا ہے. شب قدر قرار دیا ہے، کیوں نہ ہو؟ شب قدر کیا ہے؟ شب ولایت ہے. کلی امر کس کے پاس آتا ہے؟ امام زمانہ کے پاس. شب ولایت ہے. اسی طرح یہ بھی شب ولایت ہے کہ جن کی من کنت مولا کا اعلان عید غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کے دن ہوا تھا. تو آج کی رات بھی اہم رات ہے. اس میں بھی انسان جو عبادت میں گزار سکے جتنا وقت تو بہت اچھی بات ہے. اور جتنا ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. جو ابھی ذکر کروں گی میں اس سے پتہ چلے گا. آپ کو سب کو پتہ بھی ہے مگر یاد دہانی کے لیے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت، اسے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ولایت امیر المومنین والائمہ عطا کیا ہے. اس سے کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں. تبھی تو آیت کہہ رہی ہے الیوم اکملت دینکم، دین کمپلیٹ ہوا اس اعلان کے بعد. من کنت مولا فہذا علی مولا. خالی اتنا نہیں، الیوم اکملت لکم دین واتممت لکم نعمتی. نعمت تمام ہوئی. اندازہ لگائے کتنی نعمت عظما ہے، اکبر ہے کہ ان کے ذریعے نعمت اللہ نے تمام کیا، کامل کیا. نعمت کامل ہوئی. رضیت لکم الاسلام دین. اور اللہ اب اس دین سے راضی ہو گئے. آج اس دن سے راضی ہو گئے. اچھا سوچے، اعلان من کنتو کے بعد ہی آیت نازل ہوئی. بچپنے سے ہمیں یہ آیت رٹایا گیا ہے اور بچہ یہ آیت جانتا ہے. مگر جو آیت پہلے نازل ہوئی کہ تاکہ وہ پیغام پہنچائے رسول اللہ سب، تو اس میں کیا یا مشہور دونوں سورہ مائدہ کی آیت 5 نمبر کا سورہ وہ ہے 67 نمبر کی آیت پہلے نازل ہوئی اور اعلان کے بعد آیت 3 نمبر کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی. تو 67 والی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول، اپنے رسول کو خطاب کرے اللہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو آ چکا ہے، یعنی آلریڈی ان کے پاس آ چکا ہے رسول. اب اعلان کرنے کا وقت ہے. بلغ، اب تبلیغ کرو، اب اعلان کرو. کیا رسول بلغ ما انزل الیک، اب پہنچا دو. بلغ نے پہنچاؤ ما انزل الیک میں. پھر دیکھو تو عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ اکبر، اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا، یہ نہیں پہنچائے یہ میسج جو آپ کے تک آلریڈی نازل ہو چکا ہے، تو گویا تم نے کار رسالت کا کچھ کام نہیں ہے. وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کیا کوئی کار رسالت کا کام کو نہیں پہنچائے امت کے طرف. یعنی اتنی دھمکی سے بات اللہ کیوں کرتا ہے اپنے حبیب سے، جن کو کسی نبی کو حبیب اللہ کا ٹائٹل نہیں ملا ہے. حبیب اللہ ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین، افضل العالمین ہے. انک لعلی خلق عظیم ہے، خلق عظیم کا مالک. جو ترک اولا تو کیا ان کے قریب ہی نہیں آئے. ترک اولا تو کبھی کیا بھی نہیں، بلکہ ان کے قریب ہی نہیں آئے. ترک اولا جیسے مکروہ جیسی چیز، اتنا مطیع خدا کا، تو اتنا دھمکی سے کہنے کی کیا مسئلہ. وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچائے پیغام تو کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. 63 سال کی زندگی کیسے گزاری ہے. وہ آخری 23 سال کا کیسے کانٹے پہ بھی چلایا گیا، پتھروں پھینکا گیا، لہو لہان کیا گیا، جادوگر کہا گیا، پاگل، نعوذ باللہ پاگل تک بھی کہا گیا، سب کچھ. اتنی محنت جنہوں نے اٹھائے ان کو کہا جائے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. مطلب میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ایک بہت عظیم پیغام رسول کو جانتے ہیں
یہ الفاظ رسول اللہ اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے، ماننے والے کو پتا چلے، امت رسول کو پتا چلے کہ کوئی بہت اہم پیغام ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ رسول تو ہر وقت اللہ کا مطیع ترک اولا تک کے قریب نہیں گئے، تو پتا چلا کہ یہ بہت بڑا بڑا پیغام ہے، من کنت مولاؤ۔ تو یہ ہمیں ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہمارے پاس، کیا ہمیں ان کی قدردانی ہے، کیا ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے؟ اس پہ آج غور و فکر کرنا ہے، آج کی رات، کل کے دن یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اتنی نعمت عظما کا کیا ہم حق ادا کرتے ہیں، ہمیں ان کا شکران کیا ہے جو شکران کرنے کا حق ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ آج بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے ہم۔ تو اس دن کی فضیلت بیان کرنا ہمارے جیسے عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے، مراجع تقلید بھی عاجز ہو جاتے اس دین کی فضیلت بیان کرنے میں، اتنی زیادہ فضیلت۔ امام علی رضا علیہ السلام کے طرف سے ہمیں بہت سی زیادہ عید غدیر کے بارے میں حدیث سے مل رہی، وہ بھی کئی مرتبہ خدا کی قسم کھا کے ہمیں بیان کرتے، یعنی اتنی تاکیدی بات ہے کہ معصوم ابن معصوم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت، ہمیں قائل کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے صحیح طور پہ قائل کرنے کے لیے ہمیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، امام علی رضا فرماتے کہ اگر کسی کو صرف اتنی معرفت ہو، اتنی نالج ہو، اتنی پہچان ہو کہ اس دین کی کیا فضیلت ہے، صرف معلومات ہو، معرفت ہو کہ یہ دین کی کیا فضیلت ہے، تو ڈیلی ہر روز 10 مرتبہ ملائکہ آ کے اسے مصافحہ کریں گے۔ ہم نہیں دیکھتے ملائکہ، مگر وہ آتے ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہمارے ساتھ 10 مرتبہ، ایک 24 گھنٹے میں 10 ٹائمز ہمیں ہاتھ مصافحہ کرنے آتے، صرف معلوم ہونا اس کی فضیلت۔ آپ سوچے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اس دین کی معرفت ہے، خالی غدیر خم کے دن نہیں، خالی غدیر کے عید کے غدیر کے دن نہیں، ہر روز جس کو معرفت ہے عید غدیر کا مقام، منزلت، ان کو ہر روز 10 مرتبہ اس گھر میں ملائکہ کتنی برکت اور رحمت لاتے ہوں گے، دعاؤں کی کس طرح آمین کرتے ہوں گے جب مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ آپ سوچے معصوم نے کیا فضیلتیں بتائی، اتنی زیادہ۔ امام 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس عید کو قیامت کے لیے اس طرح سجائیں گے جیسے ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور کیسے سجائے، چار عیدوں کو سجایا جائے گا، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، جمعے کے دن کی عید، اور عید غدیر۔ تو یہ 3 عید و ستارے کے مانند ہوگے چاند کے مقابلے، یعنی عید غدیر چاند چمک رہا ہے ایسا، پورا چاند، اور یہ 3 عید و ستارے کے مانند ان کے ارد گرد ہوں گے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ آیت اللہ جواد تبریزی، امام خمینی کے استاد، علم عرفان کے استاد، وہ فرماتے حدیث کی روشنی میں کہ معصومین کی روشنی فرماتے کہ عید ماہ رمضان، عید الفطر، شب قدر، پورا ماہ رمضان، شب قدر اور شب عید الفطر، کیا ہم ہر روز سنتے کتنی فضیلت ہے؟ آخری شعبان کے جمعے میں خطبہ دیا ہے رسول نے، فضیلت کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ ان کی فضیلت کوئی نہیں، مگر فرماتے ہیں معصوم، فرماتے جو آیت الجواد تبریز ہم تک پہنچاتے ہیں کہ گویا یعنی اس کی فضیلت اس سے بھی، عید غدیر کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، ماہ رمضان سے بھی، عید الفطر اور عید شب قدر کو ملا کے ان کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عید غدیر کا دن، ایک پورا ماہ رمضان، پوری شب قدر کی رات، پوری شب فطر کی رات، جو اس کو بھی شب فطر کی رات کو بھی مانند، چوتھے امام نے مانند کیا کہا ہے، لیلۃ القدر۔ فرمایا کیوں؟ معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے گنہگار مومنین کو عید الفطر کی، شب قدر اور پورا رمضان میں ٹوٹل جتنے آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے دگنا عید غدیر، ایک دن عید غدیر کو آزاد کرتا ہے، آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب سوچیں اس دن کی فضیلت، کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کی فضیلت۔ تو جتنی فضیلت ہوگی کسی کی،
اتنا ان کے میں عبادت زیادہ ہوگی، نیکیاں زیادہ کرنے کی ہوگی، شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر کسی بھی دن کی فضیلت زیادہ ہو، کسی رات کی یا کسی مہینے کی، تو اس میں اعمال بھی زیادہ بتایا جائے گا، اس کے ثواب بھی زیادہ بتایا جائے گا، تاکہ انسان سمجھے اس دن کی قیمت، اس دن کی معرفت سمجھے کہ کیا ہے۔ تو صرف معرفت حاصل 10 مرتبہ سب مصافحہ کرتے ملائکہ، صرف معرفت، کچھ نہ کرے، صرف معرفت حاصل ہوگی۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر اللہ کو یہ 18 ذی الحج کتنا پسند ہے، کتنے بڑے بڑے کام انجام ہوئے 18 ذی الحج۔ حضرت ابراہیم کی آگ، نمرود کی بنائی آگ کو گلزار کس دن؟ 18 ذی الحج کی تاریخ تھی جب آگ گلزار ہو گئے حضرت ابراہیم کے لیے، اور باغیچے میں، گارڈن میں تبدیل ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ نے جادوگر کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، توحید کو بول بالا کیا گیا، اسلام کو بول بالا کیا گیا، وہ بھی 18 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ اور جتنے جانشین اللہ نے جن لوگوں نے مقرر کیا گیا 18 ذی الحج کی تاریخ، حضرت موسیٰ نے یوشوا ابن نون کو جانشین قرار دے، وہ 18 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ نے شمعون کو اپنا جانشین قرار دے، وہ 18 ذی الحج۔ حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ کے خلیفہ ہونے کا گواہی دی 18 ذی الحج۔ اتنے بڑے بڑے واقعہ ہوئے 18 ذی الحج، مگر یہ والی 18 ذی الحج جس غدیر میں میدان میں جب وہ اعلان ہوا من کنت مولا، تو وہ تو 21 مارچ کی تاریخ بھی تھی، نوروز کی تاریخ بھی تھی۔ یہ اتنا عجیب و غریب دین ہے، اتنی فضیلت ہے کہ امپاسبل ہے کہ کوئی بیان کر سکے۔ تو پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ تھوڑی باتیں دیکھتی ہوں یہاں، اگر اچھا پھر بتاتے معصوم کہ جتنے اعمال، وہی بتاتے آیت اللہ خمینی کا استاد مالک تبریزی آیت اللہ بتاتے کہ جتنے اعمال بتائے گئے ہیں عید الفطر کے، عید الاضحیٰ کے، عرفات، عید عرفات اور عید مباہلہ، یہ چاروں عیدوں میں جتنے اعمال بتائے گئے، اس سے بھی زیادہ بتایا کس میں گیا ہے؟ عید غدیر، اس سے زیادہ اعمال۔ 4 عیدوں کو سے بڑی عید غدیر ہے۔ 4 عیدوں کو ایک پلے میں رکھو، دوسرے پلے میں عید غدیر کو، تو عید غدیر کا پلہ بھاری ہوگا، کیونکہ اعمال 36 اعمال بتائے گئے، 36 اعمال بتائے گئے عید غدیر کا۔ اسی لیے عید غدیر سے پہلے تقریر ہونی چاہیے، تاکہ لوگ غفلت میں زندگی نہ گزار دے اس دن، تاکہ لوگ اس دن کا مقام کو سمجھ کے ایک ایک لمحہ کیسے گزاریں گے، ایک ایک سیکنڈ کیسے گزاریں گے، وہ بیدار رہے، الرٹ رہے، آج کی رات سے شروع کرے، مگر کل کا دین اللہ اکبر کیسے گزارا جائے۔ تو عبادتوں سے پتا چلتا ہے کہ 36 اعمال، سارے اعمال کو جمع کر کے اس سے بھی زیادہ اس عمل، اتنا پلہ بھاری ہو جاتا ہے فضیلت میں عید غدیر کا۔ اب پتا چلا کہ عید غدیر کے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ بیت المعمور جو آسمان کا خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور میں جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ بیت المعمور میں کرامت والی کرسی کو رکھا جائے، کرامت والی کرسی، عام کرسی نہیں، کرامت والی کرسی کو رکھا جائے، اور جبرائیل اس پہ بیٹھے اور تمام آسمان کے ملائکہ جمع ہو جائے، جبرائیل کے کرسی کے اطراف تمام آسمانی ملائکہ جمع ہو جائے، اور جبرائیل رسول اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے۔ فضائل بیان کرنے کے بعد مولا علی کے ماننے والے کو، ولایت امیر المومنین کے ماننے والوں، ان کی محبت دل میں رکھنے والے کے استغفار کرتے 3 دن تک، غدیر خم میدان میں بھی 3 دن تک، اور علی کے ہاتھ میں بیعت ہوتی تھی 3 دن تک۔ تو ہم غدیر کے عید غدیر 3 دن بنائے تو کوئی ضروری ہے کہ ہم 3 دن منائے عید غدیر؟ تو وہاں بھی بیعت 3 دن چلی، یہاں بھی 3 دن تک یہ جبرائیل تعریف کرتا ہے، فضیلت بیان کرتا ہے رسول اور اہل بیت کی تمام ملائکہ کے درمیان، اور 3 دن تک ان کے ماننے والوں، امیر المومنین کے ماننے والے کے استغفار کرتے۔ ہمارے لیے کل کیسی استغفار ہوگی، ملائکہ کے ذریعے کیسی استغفار ہوگی، تو اس دن کو کیسے گزار نہ جائے کہ ایک گناہ نہ ہو جائے۔
یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جتنی فضیلت ہوتی اس دن کی، جتنے اعمال کے ثواب ملنے والا ہے، اتنا ہم نے اگر گناہ کیا اتنے بڑے دن میں، کفران نعمت کی، تو اس میں عذاب ہی زیادہ ہوگا، عذاب ہی زیادہ ہوگا۔ آپ سوچ لیں، ان کو ہم فراموش نہ کریں، ان کو ہم نہ بھول جائیں۔ ہم نیکی کو یاد رکھتے ہیں، گناہ کو بھول جاتے، یہ نہیں چلے گا۔ علی والے ایسے نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ابھی اعمال کی فضیلت دیکھیں، ابھی بہت سی باتیں، مگر تھوڑی سی بات کی آپ کے سوال اور جواب کی طرف ہی مجھے جانے کا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عید غدیر کے دن سب سے بڑی فضیلت مومن کی ہے، مومن کا۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ ہر کوئی اپنے کو آپ کا شیعہ امیر المومنین کہتے، شیعہ علی، آپ کس کو شیعہ کہتے؟ کہ جن میں دو باتیں پائی ہو جائے وہ میرا شیعہ ہے۔ ایک، نماز اول وقت، نماز کا حق ادا کرے، نماز کا اوقات، نماز کا فلسفہ، نماز کا احکام، نماز کو اہمیت دے، اور مومنین کا حق ادا کرے، مومن سے دل میں محبت رکھے، مومن سے ملاقات کرے، مومن سے کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، مومن کو درگزر کرے، مومن کی مدد کرے، مومن کی پریشانی حل کرے۔ علی کے نزدیک دو عمل نشانی ہے، شیعہ علی کی نشانی ہے۔ یہی چیز سب سے زیادہ مانگی گئی ہمارے پاس عید غدیر کے دن۔ رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا، ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی، اور سیگا اخوات جو ہے مفات الجنان میں سیگا جاری کروایا، بھائی چارہ، ہر مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور خود مولا علی کا بھائی بنے، خود علی کا بھائی، کیونکہ ان کے معیار کا علی ہی ہے، تو دو ان کے بعد تو پتا چلا کہ آج کی رات اور کل کے دن ہر ایک کو معاف کر دینا ہے، ہر ایک کا خطاؤں کو معاف کر جائے، ظالم ظلم جتنا کیا ہو، علی کی خاطر، اہل بیت کی خاطر، ولایت اور امامت کی خاطر، سب کو دل و جان سے معاف کر دینا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، دل و جان سے معاف کر دینا ہے۔ دیکھو کتنی ترقی ہوتی ہے، دیکھو کتنی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہ دعا کرے خدا ہمیں بھی سب لوگ معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے خدایا، تیرے کہنے سے، معصوم کے کہنے سے، تو بھی ہم نے جو خطا لوگوں سے کیے تو وہ بھی تو بھی ہمیں معاف کر دینا۔ تو پھر یہ ساری دعائیں بہت مانگنے، بھائی چارہ۔ تو اسی لیے کہا کہ ایک مومن کو عید غدیر کے دن مسکراہٹ، تبسم، آپ سوچئے چار چیزیں ملیں گی، چار، اونلی فور تبسم کیا، مسکراہٹ سے پیش آئے۔ پہلی چیز ملیں گی، اس کی ہزار حاجتیں پوری ہوگی، ہزار یعنی انلمیٹڈ حاجتیں پوری ہوگی، ہزار حاجتیں پوری ہوگی، اتنا کہ نہیں۔ پھر کا دوسری چیز کیا ملیں گی، اس کے چہرے میں خوبصورتی بڑھے گی، فیشل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بس عید غدیر کے دن مسکرا دو، پورا سال چہرے پہ نور ہوتا رہے گا، خوبصورتی آ جائے گی۔ تو چہرے پہ جب مسکراہٹ دیتے تو فوراً چہرے پہ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز، قیامت کی خدا ان پہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، رحمت، قیامت کے دن کتنا سخت دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن، اس کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، کیونکہ مومن کو تبسم کیا عید غدیر کے دن۔ چوتھی چیز، اللہ ان کے لیے سفید موتیوں کا محل تعمیر کرے گا جنت میں، ہر ایک تبسم کے پیچھے ایک مومن کو تبسم کیا، ایک محل تعمیر ہوئی، پوری پرل کی، موتیوں کی محل تعمیر ہوئی۔ تو آپ سوچے گا آپ نے کتنے کو مسکراہٹ دیں گے، کتنی محلیں تعمیر کریں گے، صرف مسکراہٹ کا یہ ثواب، پھر زیارت کریں ان کا ثواب۔ جو عید غدیر کے دن کسی مومن و مومنہ کی زیارت کرے، محرم کی، مومن کہو تو محرم کی زیارت کرے، صلہ رحم کرے، زیارت کرے، تو ان کے لیے کیا تحائف ہے؟ مولا فرماتے پہلی چیز ملیں گی وحشت کے رات کو، وحشت کی رات، 70 انوار قبر میں آئیں گے، 70 نور، 70 نور انوار قبر میں آئیں گے، وحشت کی رات، جو کیسی وحشت والی رات ہوتی۔ پھر کیا کہا کہ اس کے فوراً نور، جیسے 70 نور آیا، قبر کشادہ ہو گئی، قبر وسیع ہو جائے گی، کشادہ، 70 نور کے آتے ہی ساتھ۔ پھر کہا ہر روز عالم برزخ میں ڈیلی 70,000 ملائکہ اس کی قبر میں نازل ہوں گے، 70,000 ملائکہ، اور ان کو کیا کہے، جنت مبارک، جنت مبارک، خوشخبری ہے تمہیں جنت کی۔
یہ سناتے رہیں گے 70,000. مومن کی زیارت کرنا, مومن کی ملاقات کرنا, یہ ثواب. تو بھی سوچو, مومن کی مدد کرنا, مومن کے پریشانی دور کرنا, مومن کی حاجت روائی کرنا, اس کا کتنا ثواب ہو. یہ بیان سے بات. مگر یہ بھی پتا ہے کہ عام دنوں میں بھی مومن کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے, مومن کو دکھ دور کرتا ہے, مومن عیادت کے لیے جاتا ہے, مومن کے پریشانی دور کرتا ہے, تو 72 رحمت ان پہ نازل ہوتے. 72. اس میں سے ایک رحمت دنیا میں ملتی ہے, 71 قیامت میں ملے گی, آخرت میں ملے گی. 71 ایک دنیا میں ملے گی, جس سے وہ سکون کی زندگی گزارے گا, جس سے وہ اچھی زندگی گزارے گا, کیونکہ مومن کی مدد کی, مومن کی مشکل کشائی کی. تو عید غدیر میں یہ سارے اعمال کریں گے تو ہر نیکی 2 لاکھ گنا ملٹی پلائی ہو جاتی. 2 لاکھ. آپ سوچئے کہ یہ غدیر کا دن کیا دن ہے, کیا عید ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ہر عبادت 2 لاکھ مرتبہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. 2 لاکھ. یہ معصوموں کی روایت میں جو ہم تک علماء پہنچاتے, علماء کا بھی بہت بڑا احسان ہے. تو یہ پتا چلا کہ اس دن میں یہ افضل ترین چیز ہے, مومن کا خیال کرے, مومن کی عیادت, مومن کے دل کو خوش کرے. اس کی دنیا کی زندگی بنے گی, آخرت کی تو مال و مال ہو جائے گا, بڑا درجہ حاصل کرے گا. قیامت کی گھبراہٹ دور کی جائیں گی جس نے مومن کے خوش کیا اس دن, عید غدیر کے دن. گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی ان کو قیامت کے میدان میں. کیسا سخت دین ہے مگر اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو پتا چلا مومن کا مقام کتنا بلند ہے, کیسا بھائی چارہ ہونا چاہیے, کیسے سب کو درگزر کرنا چاہیے. یہ پہلا پیغام ہے. تو تبسم, زیارت, مدد, درگزر, یہ سب باتیں آ گئی مومن کی. اب ہم آئے کہ اس دن کیسے اپنے آپ کو سجانا ہے. میں نے تو آج سے شروع کر دیا ہے, میں نے تو عید غدیر منانا آج سے شروع کر دیا ہے. جو کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اچھے لباس پہنا ہے, بلکہ کوشش کرے نئے لباس اپنے کو خود پہنے, بچوں کو بھی نئے لباس, نئے جوتے پہنائے. ان کو پتا چلے کہ کیا دین ہے, پتا چلے ولایت کیا ہے, امامت کیا ہے, کتنی قیمتی دولت ہے. عمل سے ان کو پتا چلے, ان کے بہترین کھانا پکایا جائے اس گھر میں, بہترین گھر کو سجایا جائے گا, خوشبو چاروں طرف عود وغیرہ لگایا جائے, خوشبودار گھر کو بنایا جائے. اس لیے سب بہترین. اور چھٹے امام نے کہا نئے لباس کا, 8ویں امام نے کہا, وہ خود بھی سب کو تحائف دیتے تھے, نئے لباس, انگوٹھیاں اور جوتے, نئے جوتے ہر مومنہ کو امام پہنچاتے تھے, بیچتے تھے. اور جو گھر آتے تھے تو ان کو افطار کے لیے روک لیتے تھے اور جاتے تحائف دیتے تھے. خاص کر کے لباس, نئے جوتے اور انگوٹھیاں. اتنے اماموں نے اہتمام کیا اس دن کا, اتنا اہتمام کیا ہے کہ کوئی زینت کرتا ہے. 8ویں امام فرماتے اس دن کو زینت کرتا ہے. چھٹے امام نے کہا جتنے لباس آپ کے پاس, اس میں سے قیمتی ترین لباس پہنا اس دن, قیمتی ترین لباس پہنا اس دن. میں نے تو آج ہی پہن لیا ہے تاکہ ثواب شروع ہو جائے میرا. تو قیمتی ترین لباس پہنا جائے عید غدیر کے لیے. 8ویں امام کا نیا لباس, جتنی حیثیت. اچھا, 8ویں امام, چھٹے امام نے کہا قیمتی ترین لباس اس دن پہنا جائے. پھر جو ایسی زینت کرتا ہے, جو زینت کرنے کا حق ہے اس دن. اب سنو معصوم کیا فرماتے, ان کی چھوٹی اور بڑی خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا. چھوٹی تیار ہونے کی زینت کرنے کا ثواب دیکھو تو اس دن مگر نامحرم نہ ہو, قریب, اللہ اکبر, دیور جہر بہنوئی, نوکر چاکر, ڈرائیور نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ثواب کو پانی میں ڈالے بلکہ گناہ کی بوجھ اٹھا کے چلے آئے. نامحرم کا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا, قدم قدم یہ حجاب کو نہ بھول جائے. تو پتہ یہ چلا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے چھوٹی بڑی خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا زینت کرنے کی وجہ سے. خوشبو لگانے سے خوشبو کو معطر کر دے, گھر کو, اپنے آپ کو. کنجوسی نہ کرے اس دن, کل کے دن خوشبو میں کنجوسی نہ کرے, خوب لگائے جتنا لگانا ہے, اس میں اسراف نہیں ہے, خوب لگائے. ہاں, نامحرم کے سامنے نہیں ہوتا, پتہ ہے مسئلہ. تو اس میں تو یہ سب کو انسان اپنے کو آرائش کرتا ہے, زینت کرتا ہے. تو چھوٹی موٹی خطا اللہ معاف کرتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کے گھروں میں کہ جاؤ ان کی نیکیاں لکھو. وہ تو نیکیاں ہر وقت لکھتے ہیں, مگر اب سنو, نیکیاں لکھو اور ان کا ہر لمحہ آئندہ عید غدیر تک
अगले ईद गदीर तक उनके मुसलसिल मरातिब बुलंद होते चले जाएंगे, मुसलसिल बुलंद मकाम होते चले जाएंगे, मरातिब में इजाफा होता चला जाएगा आइंदा ईद गदीर तक। आप सोचिए ईद गदीर क्या है, ईद गदीर है क्या, उसको पहचानना है, एक जीनत करने में, एक मुस्कुराहट नहीं करने में ये चीजें मिल रही है। अब आगे बढ़े, एक सदका देता है कोई, 1 रुपया सदका देगा, 1 रुपया, गोया उसमें 2 लाख। मफातुल जिना में शेख अब्बास कुमी कहते 1 लाख, मगर दूसरी रिवायत में 2 लाख मिल रहा है, इसलिए हर नेकी 2 लाख मल्टीप्लाई हो जाती। 1 दिरहम दिया सदका, गोया 2 लाख दिरहम दिया, यानी सवाब तो देखो कितना खजाना दे रहा है अल्लाह, खजाना अल्लाह क्या अता कर रहा है, कोई हद ही नहीं है। 1 दिरहम सदका, आप सोचे। फिर आप देखो किसी मोमिन को खाना खिलाया, लंच खिलाया, दोपहर में खाना खिलाया, जो रोजा नहीं रखे, बीमार है, मरीज है, जो रोजा नहीं रख सकता है, ज़ईफी है, कमजोरी है, उनको खाना खिलाया तो क्या मिलेगा? सारे अंबिया, औलिया, शोहदा, सालेहीन को खाना खिलाए, एक शख्स को खाना खिलाए, एक को खाना खिलाए, 2-4 लोगों को खिलाए तो मल्टीप्लाई करना आपका काम है, एक को खिलाए गया तमाम अंबिया, 1,24,000 अंबिया, सालेहीन, शोहदा, सबको खाना खिलाए। अगर किसी ने इफ्तार करवाई, अगर किसी ने इफ्तार करवाई तो 10 लाख तो अंबिया भी नहीं, मगर इतना सवाब मिलेगा, गोया 10 लाख अंबिया, 10 लाख मुरसलीन, 10 लाख शोहदा, 10 लाख सालेहीन को खाना खिलाए, 10 लाख। एक को इफ्तारी करवाए, एक का सवाब बताते, कितने को खिलाया उसके मुताबिक मिलेगा। सब जानते हो, मगर रिमाइंडर जरूरी, याद दहानी जरूरत है, बहुत जरूरी है। हम गफलत में दिन न गुजार दे, ये एक लम्हा का कीमती तरीन लम्हा, एक लम्हा, कल का दिन का, आज रात, कल का दिन कीमती तरीन लम्हा है, इसको कैसे गुजार। और रोजा आपको पता है, मौला अली को पूछा गया, इतने इबादत है, इतने नेकियां करने की उस दिन, आपकी निगाह में अफजल तरीन नेकी क्या है? रोजा रखना। जो रोजा नहीं रख सकता उसके नियत से खास सदका दे, अलग से। किसी वजह से रोजा नहीं रख सकता, हैज में है तो उसकी कज़ा जरूर दे, गदीर की कज़ा दे, क्योंकि हैज की वजह से 2 लोग रह ही नहीं सकते, बीमार है, मरीज है, कमजोर है, वो इस नियत से, रोजे की नियत से कुछ सदका दे अलग से, वो एक सदका, ईद गदीर का अलग, ईद गदीर का सदका अलग, वो एक रोजे की नियत से कि मैं नहीं रख सकती हूँ उसके लिए सदका, मगर मिस न कर। फरमाते मौला अली, अगर किसी ने, छठे इमाम की भी हदीस है, किसी ने रोजा रखा ईद गदीर के दिन, गोया उसने अपनी पैदाइश से कयामत तक की रोजा रखा, कयामत तक की जिंदगी अल्लाह ने दी और रोजे में गुजारा, कयामत तक की रोजे गुजारा। हमने देखा अरफात के 9 रोजा रखना अपनी खुद की जिंदगी का सवाब, जितनी अपनी जिंदगी, ये तो कयामत तक की जिंदगी का एक रोजा ईद गदीर का, वन रोजा का ये सवाब ईद गदीर का। छठे इमाम ने फरमाया 100 हज और 100 उम्रा मकबूल, एक रोजे का सवाब ईद गदीर का, 100 मकबूल हज और 100 मकबूल उम्रा का सवाब। फिर फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया 60 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाह का कफारा है 60 साल का। मगर जो रोजा नहीं रख सकते सदका दे, उसको भी फवाइद मिलता, अगर जेन्युइन रीजन है, वजह है कि रोजा नहीं रख सकता, उनको भी ये सारा सवाब मिले। अभी क्या करे इस दिन, आप देखो क्या करे, नमाज है, 3 स्पेशल नमाज है, 3 नमाज है, उनका सवाब देखो मफातिल जिनान में, इंसान की अक्लें हैरान हो जाती। एक नमाज है जो 2 रकात नमाज फजर की तरह पढ़ना है, फिर सिद्धे में जाना है 100 मर्तबा शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। कौन मिला हमें अमीरुल मोमिनीन अइम्मा की विलायत मिली, पहचानो इसको, पहचानो क्या बड़ा दौलत हमें मिली है। अगर उसने 2 रकात नमाज के बाद 100 मर्तबा सजदे में जाके शुक्रन लिल्लाह पढ़ा, फिर दुआ है, दुआ ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, उसके बाद सजदे में फिर जाओ 100 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 100 मर्तबा शुक्रन लिल्लाह, 300 मर्तबा शुक्र करना है, खुदा तुमने हमें अमीरुल मोमिनीन और अइम्मा की विलायत दी है, तुमने इतनी नेमत उज़मा तुमने हमें दी है, इतना शुक्रिया अदा करना है, इतना ज्यादा सवाब है। गोया उसने मुसलसिल हज और ज़ियारत की, सब उनके सवाब उनको मिलता चला जाए। आप देखना मफातिल जिनान, फिर 2 रकात नमाज है, पहली रकत में सूरह कदर और दूसरे में इखलास, सादी सी नमाज कदर और इखलास। और तीसरी नमाज जो अहम तरीन नमाज, तीसरी जो ज़ोहर के आधे घंटे पहले पढ़ने की, गुस्ल करना है रिजा की नियत, अकॉर्डिंग टू सिस्तानी
खोई साहब रिजा की नियत से गुस्ल करना है, ईद गदीर का रिजा की नियत को गुस्ल करना है, आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले गुस्ल करके 2 नमाज पढ़ लो, फिर तीसरी नमाज आधे घंटे से पहले जिसमें अलहम्द है, पहले एक मरतबा 10 सूरह इखलास, 10 आयतुल कुर्सी, 10 इन्ना अंज़लना सूरह कदर मफातिन में है, खाली जरा याद दिलाती हूँ, आप खोल के देख लेना, जरूरी अभी याद रहे। नमाज की अलग, रोजा का अलग सवाब, नमाज उसमें क्या का 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे का सवाब जो ये नमाजें पढ़ता, 1 लाख हज और 1 लाख है, 100 नहीं 1 लाख, इतनी सी छोटी नमाज। यानी ये दीन में अल्लाह सवाब में कोई हद ही नहीं रखा है कि तुम पहचानो विलायत और इमामत को पहचानो, ताकि तुम पहचानो ये क्या चीज है तुम्हारे पास, क्या अकीदा है तुम्हारे पास। तो आप सोचिए ये सारी बात, फिर हम देखें कि बहुत से सबक है, टाइम की कमी है, मगर ईद मुबाइला के दिन हम इंशाल्लाह हमारा आखिरी दर्स होगा, उसके बाद हम 3 महीने के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुहर्रम सफर और रबीउल अव्वल के बाद, क्योंकि वो हमारी फैमिली गैदरिंग होती है रबीउल अव्वल में, 9 रबीउल अव्वल के बाद। तो फिर यहाँ इंशाल्लाह ये ईद मुबाइला में मिलेंगे, मगर दोपहर में मिलेंगे, सुबह इबादत करनी, यही नमाज जो 1 लाख हज और 1 लाख उम्रा की नमाज आधे घंटे पहले ईद गदीर को पढ़ने, वही ईद मुबाइला में भी पढ़ने की, 24 जिल्हज को ये नमाज भी पढ़ने की, उसको भूलना नहीं। रोजे का सवाब भी बहुत ज्यादा ईद मुबाइला, और फिर उसके बाद रोजे का भी सवाब है, और हम मिलेंगे तो ईद मुबाइला गुजर चुकी होगी, हम जुमेरात को मिलते हैं ना, बूथ के दिन ईद मुबाइला है, बूथ के दिन 24 जिल्हज, हम 25 जिल्हज को मिलेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दर्स होगा। तो ये हमने देखा कि ईद गदीर, ईद मुबाइला में ज़ियारत जामिया कबीरा सबसे ज्यादा सवाब, ज़ियारत जामिया कबीरा उसको नजरअंदाज नहीं करना। ईद मुबाइला के दिन, ईद गदीर के दिन ज़ियारत अमीनुल्लाह के सबसे ज्यादा सवाब, और इमाम अली की ज़ियारत पढ़ेंगे तो और अच्छा। मगर एक ज़ात इमाम अली नकी ने जो तालीम की है, इमाम अली नकी, ज़ियारत ईद गदीर, जबरदस्त ज़ियारत ईद गदीर, उसके तर्जुमा थोड़े थोड़े पढ़ना, पूरी ना पढ़ सके, लंबी ज़ियारत है, जितना पढ़ सके तर्जुमे के साथ पढ़े, भले थोड़ा पढ़े मगर तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि समझ पड़े कि ये क्या है। इमाम अली नकी ने जो तालीम की, ईद गदीर की ज़ियारत इमाम अली की, ये ईद गदीर के दिन, ईद अमीनुल्लाह, मगर ज़ियारत जामिया कबीरा ईद मुबाइला के, ईद मुबाइला के, ईद 24 जिल्हज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आए विलाया इसमें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह आए विलाया इसमें नाजिल हुई, सूरह माइदा, ये भी सूरह माइदा की 55 आयत, 555 5वां नंबर का सूरह, 55 नंबर की आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, वही जो हालत रुकू में ज़कात दिया वगैरह, वो आप जानते हो। और आयत तत्हीर भी 24 जिल्हज होना, हदीस किस्सा का वाकया भी 24 जिल्हज को पेश आया, आयत तत्हीर का नुज़ूल भी 24 जिल्हज। 24 जिल्हज अजीम तरीन दिन है, उसको भी बेहतरीन अंदाज में गुजारा जाए, क्योंकि हमारी मुलाकात बाद उसके बाद होगी। तो अभी ये पता चला कि ईद गदीर के लिए बहुत सी बातें मैंने छोड़ दी है, मगर क्योंकि खाना खिलाने की बात आई तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, अगर आप किसी को इफ्तारी के घर पे बुलाते हो या लंच के लिए बुलाते हो तो मिक्स गैदरिंग ना, अब या तो आपको लगे कि मिक्स गैदरिंग हो जाएंगी और बन ठन के जीनत करके लोग आ गए, सवाब के लिए कि जीनत करने का इतना सवाब है, और ना महरम का ख्याल नहीं किया, जीनत बन ठन के आ गए और वहां मिस गैदरिंग हो गई, तो हमने सवाब के बजाय गुनाह ले लिया ना। इतना बड़ा दिन, और गुनाह भी कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज्यादा गुनाह मिलेगा अगर हमने बेपर्दगी की। तो अगर हमने जीनत की है तो उसको छुपाना पड़ेगा, मेकअप की है तो उसको छुपाना पड़ेगा नामहरम के सामने। तो अगर आप इफ्तारी के लिए लोगों के लिए बुला रहे या लंच के लिए बुला रहे ईद गदीर के दिन, तो आपको लगे कि मिक्स हो जाएगा तो खाली मर्दों को बुला लो, फिर खाली मर्दों को बुला लो, या तो सिर्फ औरतों को बुला लो, मिक्स मत करो। अगर आपको लगे कि मिक्स हो जाएंगे, बनी छन के आए हैं और गड़बड़ हो जाएगी, तो गुनाह से बचो, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है कि हम नेकी ना करें। अल्लाह को हमारा तकवा चाहिए, इमाम मौला अली को हमारा तकवा चाहिए, हमारे मासूमिन को हमारा तकवा चाहिए। तो ये बहुत अहम तरीन चीज है। तो यहाँ मैं बातें बहुत सी छोड़ दी हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, हालांकि सारे पॉइंट्स लिखी हूँ मगर अभी देखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके सवालात की तरफ मुझे जाना जरूरी है।
دل تو چاہتا تھا کہ میں اس لیے پوائنٹس لکھ کے آئی کہ سب تو یاد نہیں رہے گے تو میں دیکھتی جاؤں گی, بیان کرتی جاؤں گی, مگر چانس نہیں ہے کہ میں کر سکوں, بیان کر سکوں, کیونکہ سوال و جواب, اگر سوال و جواب ختم ہونے کے بعد ٹائم ہوگا تو میں یہ فہرست لمبی لے کے آئی ہوں, اس کی فضیلت وہ بھی میں بیان کر لوں گی انشاءاللہ. بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ, وہ بیان امپاسبل ہے اتنا سے چھوٹے وقت میں پوری فضیلت کو بیان کر سکے, ناممکن ہے. علماء نہیں کر سکتے تو ہمارے جیسے ذاکرین کیا بیان کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہم ابھی یہ پوائنٹس کو ایک طرف رکھتی ہوں, آپ کے سوالات کو شروع کرتی ہوں. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز کے دوران اگر شک آئے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو نہیں کیا تھا, نماز توڑنی پڑے گی. وضو نماز کے دوران شک آیا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں, تو شریعت کہتی تم نے نہیں کیا ہے, تمہیں نماز توڑ کے نئی سرے سے نماز شروع کرنے پڑے. مگر نماز کے بعد یاد آیا کہ یقین ہے کہ نہیں کیا تھا وضو, تو نماز پڑھنی پڑے. نماز کے بعد یہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں, تو نماز صحیح. نہیں کیا تھا یقین ہو جائے تو بعد میں بھی نماز بیکار ہے, واپس پڑھ. مگر اس کو یہ یقین نہیں ہے, اس کو یہ نماز کے دوران خیال ہے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو تم نہیں کیا ہے, نماز کو توڑ کے وضو کر کے نئی سرے سے شروع. مگر نماز کے بعد ہی شک آیا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں, تو پھر وضو کیا ہے. نماز کے بعد قانون فارغ ہو گئے تو نماز سے ابھی نئی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال کہ اگر خمس کی تاریخ میری عید مباہلہ کو ہے, میری خمس کی تاریخ فرماتے عید مباہلہ کی تاریخ, مگر میں یا عاشورہ یا اربعین کو کسی کے زیارت بھیجنا چاہتی ہوں, اربعین یا عاشورہ میں کسی کو زیارت میں بھیجنا چاہتی ہوں, تو کیا ان کو ابھی الگ کر کے باقی کے پیسے میں خمس دوں کہ مجھے پوری میں خمس دینا پڑے؟ جب تک پیسے کے مالک آپ کو خمس دینا پڑے گا. پھر چاہے پیسے کم پڑے زیارت کے لیے تو کوئی حرج نہیں, قرضہ لے کے بھیج دو. آپ کو 24 ذی الحج کو آپ کی جو تاریخ خمس کی آپ کو دینا پڑے گا پوری رقم پہ, کیونکہ آپ بھیجنے والی ہے عاشورے کو یا اربعین کو. جب تک آپ مالک ہو, آپ نے مالکیت نکال دیا, دے دیا ان کو, اپنے مالکیت نکال دی, دے دیا ان کو, یہ تیرا ہے, تیری امانت ہے, تو اس میں زیارت کریں گے تو خمس نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے دے دیا, آپ کی ملکیت سے نکال دیا تو خمس نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے دے دیا, 24 تاریخ سے پہلے دے دیا, مباہلہ سے پہلے دے دیا. مگر مباہلہ کی تاریخ جب تک آپ کے پاس پڑے, آپ ابھی تک اس کے مالک ہو, تو پہلے خمس دینا پڑے گا. اگر پھر 4 حصوں میں سے زیارت کے پیسے کم ہو گیا تو ادھار لے کے کمپلیٹ کر کے بھیجو, ضرور بھیجو, اچھی نیت آپ نے کی ہے, ضرور بھیجو, اپنی نیت کو نہیں توڑنا. تھوڑی کم پیشی ہو جائے تو ادھار لے کے بس کو بھیجنا, مگر خمس دینا پڑے گا. یہ تھے میرے پیشاب میں پنک کلر کا کچھ نظر آیا, پیشاب میں کچھ پنک کلر کا نظر آیا, کیا میں ان کو حیض لوں؟ ابھی دیکھو حیض کے مسائل بہت آ گئے ہیں, ابھی اس کی عادت ہے, حیض کی تاریخ کی عادت ہے, اور اس نے پنک کلر کا کچھ سبسٹینس دیکھا, پنک, تو خون کا آغاز ہو گیا, پنک کلر کا خون کا آغاز ہو گیا. اگر تاریخ حیض کی عادت ہے, وقت کی معین ہے, اس کا وقت معین ہے, تو حیض ہی جانے, چاہے بھلے پنک ہے, چاہے بھلے خون رنگ صرف پنک اور ڈارک ریڈ کے بلیک نہیں آیا ہے, کیونکہ اس کی عادت فکس ہے. مگر عادت فکس نہیں ہے, اس کا وقت معین نہیں ہے, تو استحاضہ لیں گے, تو استحاضہ لیں گے کیونکہ اس کا وقت معین نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہے اس کی. تو عادت جس کی وقت کی عادت نہیں ہے وہ استحاضے کے مسائل قرار دیں گے, کیونکہ کوئی نشانیاں نہیں ہے اس کی. یعنی اگر عادت ہے, چاہے نشانی نہیں, تب بھی حیض جانیں گی. میں شارٹ میں جواب دیتی ہوں, یہ سوال بہت ہو گیا. یہ فرماتے کہ میں اتنی کفایت شعار سے کام کرتی ہوں, اتنی کفایت شعار سے, پھر بھی پیسے میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی برکت کی دعا دو. دیکھو برکت کی دعا پہلے چیک کرو خمس صحیح دیتے ہو. اگر بہت لوگ خمس نہیں دیتے, میں جانتی ہوں مالدار ہے خمس نہیں دیتے, مگر خدا دیتا چلا جا رہا ہے. خدا کی نظر کرم نہیں ہے, مگر جس پہ نظر کرم ہوتی ہے ان کو اللہ رکاوٹیں پیدا کرتے تاکہ تلاش کرو ویئر آر یو رونگ, کہاں غلطی ہو رہی. تو انسان جب خمس میں کمی پیشی کرتا ہے تو یقیناً پریشانی آئیں گی, مال میں برکت نہیں ہوگی, رکاوٹیں آئیں گی. خمس اہم ترین عبادت ہے.
حق زہرا ہے، حق زہرا، جس نے حق زہرا کھایا ہم لعنت کرتے، ابھی ہم اب کیا کریں گے؟ ماننے والے حق زہرا ادا نہ کرے تو اس کا کیا کہنا؟ تو پہلے آپ اگر برکت نہیں ہوتے تلاش کریں کہ خمس، چاہے ہو سکتا ہے کہ 5 روپیہ واجب، آپ نے 25 روپیہ بچایا سال کے آخر میں، اگر آپ ورکنگ وومن ہے تو آپ کی خمس کی تاریخ میں 25 روپیہ بچا، تو 5 روپیہ کے خمس کی وجہ سے آپ کی برکت ہم نے اڑا دی، صرف 5 کی وجہ سے۔ تو بچت پہ خمس ہے، سال میں تاریخ ہو، جو کام کرتے نہیں ہے تو ان کے پاس ہر چیز کی تاریخ، ایک سال کے بعد دیکھے کہ اگر سال ہو گیا تو خمس واجب ہو۔ دوسرا صدقہ دے، صدقہ دینے میں امام چھٹے امام کا ایک فرزند تھا، اس کو بھی یہی پرابلم تھا، تو چھٹے امام نے یہ کہا کہ تو صدقہ دیا کر، اس نے صدقہ کی عادت کی اور اتنی زیادہ برکتیں اس کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ تو بھلے ہمیں خود کو تنگ دستی ہو مگر صدقہ دے، صدقہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے، صدقہ مال میں برکت ڈالتا ہے۔ اور تیسری چیز جو دیکھنا ہوتا ہے نوم امام، نوم امام ہے مولود مبارک، ان کے وسیلہ سے وہ رزق کا امام ہے، ان کے نام پہ صدقہ دو 12ویں امام، 9ویں امام کی طرف سے 12ویں امام کی صحت و سلامتی کا صدقہ دو۔ جس امام کی جو حاجت ہوتی ہے رزق کے لیے برکت، تو 9ویں امام ہے۔ اگر سفر کامیابی جانے ہے تو امام زامین کو دینا ہے، مگر نیت کر اس سے امام زمانہ کا صحت و سلامت، امام زمانہ کو کسی نے صورت میں یاد تازی کرنا، تو 9ویں امام کا پیسے نکالو، ان کو مالک بنا کے ان کے طرف سے امام زمانہ کا صدقہ دو، مال میں برکت آپ دیکھنا کیسے ہوتی ہے۔ تو جس امام کا جس وجہ سے پکار رہے ہو ان کے طرف سے ان کو مالک بنا کے ان کے طرف سے امام زمانہ کا صدقہ دو۔ یہ بہت ایران میں رائج ہے، ان لوگوں نے بہت سی زندگی میں برکت دیکھتے ہیں، تو یہ کریں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے کہ رزق میں برکت، جھوٹ ہے، اگر گھر میں جھوٹ بولایا جا رہا ہے تو رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، تو تحقیق کرو بچے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ ہوگا وہ برکت، مولا علی کہتے ایک حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، ایک رزق میں برکت اٹھ جائے گی۔ یہ دو کبھی بھی جھوٹ کے ساتھ نہیں جائے گا، جھوٹ ہے وہاں نہ رزق میں برکت ہے، جھوٹ ہے وہاں حافظہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خیال کرو کہ ہمارا گناہ کوئی نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے برکت نہیں ہے، اس کی تلاش کرو۔ اچھا، اس نے یہ کہا ہے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہے اس کو پہلے کر دوں کہ نیچلے کا لباس پہننا ہم نے سنا مکروہ ہے، قبلہ رخ، ہاں صحیح سنا ہے، نیچے کا شلوار ہے، جینس سے نیچے کے کوئی بھی لباس ہم پیروں سے پہنتے کوئی بھی کپڑا وہ قبلہ رخ پہننا مکروہ ہے، باقی کپڑے پہننا قبلہ رخ ثواب ہے، بہتر ہے، نیچے کا کپڑا قبلہ رخ پہننا مکروہ ہے، صحیح سنا ہے۔ اچھا، مریض ہے ان کو یورین بیگ پہنائی گئی، یورین بیگ سے تو نماز بھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز بھی ہوتی ہے یورین بیگ سے، مگر پیشاب جا رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یورین بیگ مسلسل پیشاب جا رہا ہے، اب وہ مریض بستر پہ ابھی سکرات کی حالت آ چکی ہے، اب تو ہمیں قبلہ رخ کیسے کرے؟ قبلہ رخ تو پیشاب نہیں کر سکتے، اب وہ مریض جو ہے پیشاب اس کا مسلسل جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے، اور سکرات میں قبلہ رخ کرنا واجب میں ہے، تو آیت اللہ سیستانی کو یہ سوال پوچھا گیا تو بولے 15 یا 20 ڈگری الگ کر دو قبلہ سے، 15 ڈگری یا 20 ڈگری، قبلہ اس طرح ہے تو 15 اور 20 ذرا سے کراس میں کر دو مرنے والے کو، تو اس کو قبلہ پورا بھی نہیں ملے گا، تھوڑا سا حق ملے گا، تو روح آسانی سے قبض ہو جائے گا، تو قبلہ سے تھوڑا 15 یا 20 ڈگری اس کو ہٹا دو تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا۔ کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بیٹی ماں کی نماز پڑھنا چاہتی ہے، کیا پڑھ سکتی ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے وہ کہتے سوری روزہ، کہ میرا قضا روزہ ہے، ماں کا قضا روزہ رکھ سکتی ہوں، آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ رکھ سکتی ہے، مگر آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی وہ منع کرتے، کہتے کہ یہ مستحب ہے ان کے لیے ماں کا روزہ رکھنا، اور قضا روزہ ہو تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اپنے خود کی قضا روزہ پہلے پورا کرے پھر ماں کا رکھے، مگر سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ ان کو رکھنا ہے قضا روزہ ماں کا، جبکہ خود کے قضا روزہ ہے تو رکھ سکتی ہے، مراجع میں اختلاف۔ وہ فرماتی ہے کیا نماز شب کے ساتھ ہم مغفرت کی نیت کر سکتے؟ بالکل، یہ تو ہم خاص کرتے ہیں، نماز جعفر طیار کی پہلی نیت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت، نماز تہجد کی پہلی نیت ہوتی خدا میرے اس نماز شب کے ذریعے میری گناہ بخشی دے،
मेरा गुनाह, मेरी औलाद का गुनाह, मेरी वालिदैन का गुनाह, मेरे मरहूमीन के गुनाह, सबके गुनाह तू माफ कर दे, जिंदा मुर्दा मोमिनीन सबके गुनाह तू माफ कर दे नमाज शब के जरिए। तो बेहतरीन इबादत मानी जाएगी। ऐसे भी सहर का टाइम ही मगफिरत का है, और आप नियत को मिलाएंगी तो बहुत अच्छा शब के साथ आप ये नियत करें कि मगफिरत के लिए मैं ये नमाज शब पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं के अगर मैं जाऊं तो नमाज कसर पढ़ू के फुल पढ़ू? देखो अब 10 दिन और 10 दिन से ज्यादा रहते तो फुल पढ़ेंगे, 10 दिन से कम रहते तो कसर पढ़ेंगे। क्यों? कि अगर आपकी नियत है माँ का वालिदैन का घर छोड़ने के, वतन छोड़ रही है, आपने ये इरादा किया कि कभी भी यहाँ वापस रहने आऊंगी, शौहर राजी हो तो ना, शौहर इजाजत दे तो आप नियत कर सकेंगे कि मैं कभी भी यहाँ मेरे वतन वापस रहने आ सकती, तो उनको इजाजत है वतन कंटिन्यू करें। तो वो यहाँ 3 दिन के लिए आएंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, मैं क्या आएंगे 3 दिन देके तब भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। क्यों? उसने नियत ये की थी वहां से निकलने से वक्त कि मैं यहाँ कभी भी दोबारा रहने आऊंगी। शौहर से पूछ लिया, हाँ हम आ सकते वापस यहाँ रहने के लिए, अब उसकी भी इजाजत है, ऐसे मुमकिन है कि हम रहने के लिए आ सकते हो, तो फिर आप 10 दिन के भी कम आपका वतन कंटिन्यू रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये नियत हो, जब किसी भी वतन को छोड़ रहे हो, ये नियत हो कि दोबारा कभी भी यहाँ रहने आ सकते हैं, तो फिर वो मुसाफिर नहीं होगा, वहां उसका वतन कंटिन्यू रहेगा, वो पूरी नमाज पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा। मगर ये नियत नहीं है बस उसको छोड़ दिया मायके का घर, ये नियत नहीं थी कि कभी भी रहने आऊंगी, घूमने फिरने आऊंगी, वो अलग बात है। घूमने फिरने आऊंगी, माई के पास रहने आऊंगी, वो तो कसर ही पड़ेंगे। अगर रहने आऊंगी रहने तो उनको पूरी इजाजत है। मुझे लगता है मसला क्लियर होगा। अब कह रही है, अब ये एक बहुत अजीब सवाल है, मैं क्या करा, मुझे बहुत ताजुब लगा। कहते हमारे घर में फाका शिकनी के लिए लोगों को दावत दी जाती है कि मेरा पूरा वक्त आशूरे के दिन किचन में जाता है, न कोई अमाल कर सकती हूँ, न मैं कोई मजलिस अटेंड कर सकती हूँ, सबको खिलाने में फाका शिकनी में मेरा टाइम गुजर जाता है। वो ताजुब का सवाल है, कैसे हो सकता है कि आप दूसरे को फाका शिकनी कराओ और बेचारी उस औरत को न उनको इबादत करने का मौका मिले। इतना बड़ा दिन आशूरे का दिन, इतनी इबादत है, कितनी 4 रकात नमाज वगैरह क्या क्या अमाल है, कितनी हमें गिरिया वजारी करना है, मातम करना है, मशिया में खाने में अटेंड करना है, मुसलसल रोना गिरिया वजारी करना है। तो ये मैंने तो पहली मर्तबा ऐसा सुनती हूँ, मेरे ताजुब है। तो आपको क्या करें, आप समझाइए आपके शौहर को, आपकी सास को बैठ के प्यार मोहब्बत से समझाइए कि हमें सबका कम से कम मुझे जाने दो, आप नाराज ना हो तो अब पिछले दिन खाना पका लो या बाहर ऑर्डर दे दो खाने का, ताकि आपको अटेंड करना है तो आपको शौहर इजाजत दे तो आप अटेंड करेंगी, नहीं तो घर में जूम में आप देख सकते हो कि शौहर इजाजत नहीं देता है घर से बाहर निकलना, तो जूम में आप मजलिस से सुन सकते हो। पर आप आशूरे का दिन कोई किचन का दिन तो नहीं है, सादी गिजा खानी है, वो भी थोड़ी सी खानी है, सादी गिजा, दाल चावल और थोड़ी सी खाना है। शाम गरीबा इंतजार कर रहा है, अल्लाह अकबर, आशूरे से भी मुश्किल तरीन वक्त शाम गरीबा, शाम गरीबा अभी बाकी है, और कैसे किचन में रहेगा। ये तो बहुत अजीब सवाल मेरे पास आया, मैं खुद परेशान हो गई सवाल से। तो कुछ करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से, घर में झगड़ा ना हो इस तरह कि ये गलत ट्रेंड चल रहा है, उसको बदलना पड़ेगा, इस रस्म को बदलनी पड़ेगी। फाका शिकनी अपने अपने घर कर ले, इतना सादी गिजा खा के थोड़ी सी गाय शाम गरीबा की तैयारी करे, गिरिया वरजारी करने का है, मातम का दिन। चलो मेरे से ज्यादा जवाब आप उलमा से राबता कायम करे, वो क्या आपको जवाब देते। अब दूसरा सवाल ये है, 30 साल के बाद खून नजर आए, उम्र 30 साल हो गई है और खून नजर आता है, 30 साल के बाद खून नजर आता है जिसमें हैज की निशानी है, सॉरी 50 साल, इसलिए हैरान हो गए, 50 साल के बाद खून नजर आया और उसमें हैज की निशानी है, उसने लिखा नहीं कि सैदानी है गैर सैदानी। अब मैं जवाब देती हूँ, अगर सैदानी है तो हैज मानेगी क्योंकि 60 साल उनकी आखिरी उम्र है। सैदानी को हैज गरम जोश होता है, रसूल अहले बैत की औलाद में से है, तो सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि उनका इम्कान है कि 60 साल तक चले। सैदानी और हैज की तरह आ रहा है, 50 साल कंप्लीट हुआ और हैज की तरह आए तो वो हैज जानेंगी,
عبادت کو چھوڑ دیں گے. اور غیر سیدانی ہے اس کو تو 50 سال ہے, 50 سال اسلامی کیلنڈر یعنی 39 سال 6 مہینہ 48 years and 6 months میں وہ یائسہ ہو جاتی. اس کے لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ اگر غیر سیدان عورت 50 سال کے بعد حیض کی طرح خون آئے تو مستحب ہے نماز پڑھے, ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھے مگر روزے کی قضا بھی دے اور باقی ساری چیزوں سے بچے جو حیض میں حرام ہے اس سے بچے. تو دونوں کام کرے, حیض اور استحاضہ کو جمع کرے. جو غیر سیدانی حیض کی طرح خون 50 سال کے بعد آ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے, واجب نہیں, اس کو حیض لے سکتے تھے حیض کی نشانی, مگر مستحب ہے استحاضہ کا احکام کر کے نماز پڑھے, ماہ رمضان ہے تو روزہ رکھے پھر روزے کی قضا بھی دے, دونوں کو جمع کرے حیض اور استحاضہ. مگر حیض کی کوئی نشانی نہیں ہے تو استحاضہ ہے, 50 سال ہو گیا, وہ تو غیر سیدانی ہو کے سیدانی, حیض کی نشانی کچھ نہیں ہے تو پھر استحاضہ ہے. حافظہ تیز کرنے کے لیے میں نے بہت سے مرتبہ بتا چکی ہوں, حافظہ تیز کرنے کے لیے, تو حافظہ تیز کرنے کے لیے دونوں معصوم نے بتایا, امام علی امیر المومنین علیہ السلام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں نے بتایا 21 دانہ کشمش نہار منہ, 21 دانہ کشمش نہار منہ, اس سے حافظہ بہت تیز ہوتی. 8ویں امام نے فرمائے شہد اور زعفران کو ملا اکول حصوں میں, 2 گرام شہد لیا تو 2 گرام زعفران کو لیا, اس نہار منہ اس کو کھانا ہے. 3 چمچ کھائے تو بہت اچھا, ٹی سپون اتنا نہیں کھا سکتے, 1 چمچ 2 چمچ 3 میکسیمم ہے. شہد کو ملانا ہے, شہد میں ملانے زعفران کو حافظہ کے لیے, یہ 8ویں امام نے بتایا. اس سے بھی حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیز میں یہ ہے, 2 چیز اہم ہے, کشمش اور یہ زعفران اور شہد. مگر پڑھنے کا آیت الکرسی ہر نماز کے بعد نیت ہو کہ میری حافظہ تیز ہو یا مجھے سارے فوائد چاہے آیت الکرسی کا, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے, حافظہ تیز ہوتا ہے. سورہ مدثر, سورہ مدثر, سورہ شمس, سورہ اعلیٰ, قرآن جتنا زیادہ پڑھے, 8ویں امام کہتے جتنا زیادہ پڑھے. امام رضا فرماتے کہ دودھ پہ اس نیت سے حافظہ کے لیے نیت کرے, صحت کے لیے تو پیتے لو مگر حافظہ کی نیت کرے. تو کھانے پینے کی بھی باتیں بتائی گئی ہے, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے. پھر وہ دعا ہے سبحان من لا یعتدی, مفاتیح الجنان میں ہر کتاب میں حافظہ تیز کرنے کے لیے سبحان من لا یعتدی والی دعا. تو یہ حافظہ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں, اس کو انجام دیتی رہے, حافظہ تیز ہوتا چلا جائے. پھر فرماتے کہ منبر پہ جو بیٹھ کر جب انسان پہلے حافظہ, پھر کہتے یہ کون سا سورہ پڑھے, کیا پڑھے منبر سے جانے سے پہلے یا مجلس شروع سے پہلے. دیکھو میں تو یہ بہت تاکید کرتا ہوں کہ تسبیح زہرا, اللہ کی 100 حمد و ثنا کر کے منبر پہ جائے تو معجزہ دیکھی. تسبیح زہرا منبر سے آخری چیز جانے سے پہلے اب تسبیح زہرا کریں گی. اور عشر محرم میں تو سورہ فجر امام حسین, سورہ حسین, سورہ فجر سورہ امام حسین, تاکید ہے کہ 10 دن تک 10 راتوں دن میں سورہ فجر کی تلاوت کرے. یہ امام حسین کے ساتھ مشہور ہوگا قیامت کے دن. سمجھ کے پڑھے, اس کے معنی سمجھ کے, اس کا مفہوم وغیرہ سمجھ کے پڑھے تو انشاءاللہ امام کے ساتھ محشر میں اٹھ کھڑی ہو جائیں گے. تو سورہ فجر, پھر سورہ دہر ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے, جس میں بی بی فضہ بھی شامل ہے. ایسی چیزیں جس کے اہل بیت شامل ہو, جنہوں نے قربانیاں دی ہے, جنہوں نے اس عزاداری اور محرم سفر میں مناتے ہیں, جن لوگوں نے قربانی دی, جن کا ذکر جن سورے میں ہو, اس کی تلاوت کرے تو زیادہ. ایسے بھی سورہ دہر سے ویل پاور سٹرونگ ہوتا ہے, ویل پاور بہت سٹرونگ ہوتا ہے سورہ دہر سے, انسان گناہ سے بچ سکتا ہے. تو سورہ دہر ہے, سورہ فجر ہے, پھر ان کو جتنا قرآن پڑھے, جتنی دعا پڑھے, مگر تسبیح زہرا ضرور کرے, درود کی تسبیح کرے, یہ چند عبادت کرے اس نیت سے کہ خدا میری زبان میں اثر ہو, تاکہ لوگ سنیں اور سمجھو, عمل پیرا ہو. میں خود کروں, دوسرے بھی کرے. یہ دعا کر, اس لیے میں یہ سب کر رہی ہوں. رب اشرح لی صدری کی دعا ضرور پڑھے کہ میرے سینے کو کشادہ دے. کچھ گالیاں دیں گے, کچھ اپریشیٹ کریں گے, کچھ برا بھلا بھی کہیں گے. رب اشرح لی صدری, اس لیے میرے کام کو آسان کر دے, میری اس مجلس کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرا کو اس طرح کھول دے کہ لوگ سمجھے میں کیا کہہ رہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ممبر پہ جانے سے پہلے اور بیٹھ کے
ہاتھ لگا کے یا صاحب الزمان ادرکنی یا مولاتی یا فاطمہ سے آگے سے. بی بی فاطمہ ہماری روحانی ماں جنہوں نے اپنی ساری اولاد کی، خود نے اپنی اولاد کی اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو پکارو یا مولاتی یا فاطمہ تغیث، ہماری روحانی ماں ہے. اور سیدوں کی تو روحانی ماں بھی ہے، جسمانی ماں بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش قسمت ہے سیدوں کی. اور پھر یا صاحب الزمان ادرکنی، میری مدد کرنا. یہ تبلیغ دین آپ کی مدد کے لیے میں کر رہی ہوں کہ ہم بنے اور دوسرے کو بنائے. تو آخری مرتبہ یہ کہ یا مولاتی فاطمہ تغیثین یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ چیزیں کام آ جائیں گی. اچھا، بس یہ اہم سوالات ہو گئے ہیں. بس ایک یہ میراث کا سوال پتہ نہیں کیوں رہ جاتا ہے. ہاں اوکے، یہ نے کہا بس صحیح ہو گیا ہے. بس ہو گیا سوال آپ کا سب ہو گیا. ایک میراث کا ہے آخری، ٹائم ہے تو جواب دے دیتی ہوں. 4:45 نہیں ہوئے ابھی ہمارے یہاں، آپ کے پاس 5:45 ابھی ہونے والے ہیں. تو یہ جو ہے میراث کا پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے ایک مرتبہ آ گیا تھا یہ سوال، اسی لیے میں نے ان کو ڈیلے کر دیا. وہی سیم سوال پہلے آ گیا ہے کہ ایک لڑکی سوال پوچھتی ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہوا ہے، ہمارا بھائی ہمیں میراث نہیں دیتا اور ہمیں یقین ہے کہ نہیں دے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا حق جو ہے، لڑکی بیٹی کا 1 حصہ ہے، بیٹے کا 2 حصہ ہے، وہ 1 حصہ بھی بیٹیوں کو نہیں دے گا، ہماری بہنوں کو ہمیں نہیں ملے گا، بھائی نہیں دے گا. اور ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ہمیں یقین جھگڑا ہوگا اور ہمیں یقین قطع تعلق ہو جائے گا. ابھی ہمارا تعلق صحیح جا رہا ہے تو قطع رحمی ہو جائے گی. تو قطع رحمی کے ڈر سے ہم نے خاموش بیٹھے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری؟ دیکھو اب خاموش تو نہیں رہ سکتے ہو. کیوں کہ ان کو گناہ سے کیسے بچائیں گے؟ چاول کا دانہ کی معافی نہیں، اتنا بڑا حصہ کھا کے بیٹھے گے تو آپ کیسے خاموش رہیں گے؟ تو آپ کی یہ فرض ہے کہ کسی بزرگ کو استعمال کریں، کوئی ڈرامہ کرے، جس طرح کے کوئی بزرگ کہے کہ اچھا آپ نے تقسیم کر دیا، آپ کی کوئی مدد چاہے مال کی تقسیم کرنے میں، آپ جانتے ہو مسئلہ میں آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے کوئی ڈرامہ کرے، کوئی عالم کے ذریعے، بزرگ کے ذریعے کہ آپ کا ابو کا انتقال ہوا ہے تو میں مدد کے لیے تیار ہوں، مجھے پتا ہے میراث کو تقسیم کرنا آسان نہیں ہے، میں مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پتا ہے یہی حصہ ہوتا ہے، تو آپ سے کہیں بھول نہ ہو جائے کیونکہ چاول کی دانے کی بھی معافی نہیں ہے. ایسے کر کے کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ قطع تعلق بھی نہ ہو اور ان کو بھی گناہ سے بچائے اور حق کے لیے آواز بلند کرنا واجب ہے. اپنے حق کے لیے تو شہزادی نے سکھایا. ون آف دا ریزنس یہ ہے. حقیقت ہے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھائے ولایت کو بچانے کے لیے، اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنے حق کے لیے، وہ ولایت کو بچانے کے، مگر سارے اندرونی اور بھی درست ہے. یہ خطبہ فدقیہ اور بھی درست اس میں کہ حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، اس کو بھی تو گناہ سے آپ کو روکنا پڑے گا نا. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا حق کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت اس کے پیٹ میں حرام جائے گا تو کتنا تقویٰ نہیں ہوگا، وہ اتنا برا انسان ہو جائے گا، اتنا ظالم ہو جائے گا، اتنا سرکش ہو جائے گا کہ جو ایک لقمہ حرام کا چتا چلا جائے گا اس کی حالت کیسی ہوگی، اس کا روح مر کے ختم ہو جائے گا، اس کا نفس ختم ہو جائے گا. آپ کو مدد کرنی پڑے گی. آپ کے بھائی کو کسی بھی صورت میں آپ خود ایک سٹائل کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. امام زمانہ کا استغاثہ کرے، شہزادے کا استغاثہ کرے، ان کی مدد مانگے، ان کو ہمیں خود دماغ میں ڈالو کہ ہم کیا کس طرح آگے بڑھے. وہ مدد کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں، ہماری بہت مدد کرتے ہیں. حضرت عباس جو باب الحوائج، سب باب الحوائج کو پکارا جائے، سب مدد کریں گے انشاءاللہ. بس ایک میری اپنی جانب سے مجھے یہ کلیئر کروانا ہے. میں بولی ٹائم ہوگا تو میں کلیئر کرواؤں گی. یہ جو سوال عورت نے پوچھا تھا وہ دن کہ میری آیا 3 مرتبہ گھر میں چوری کر چکی ہے اور پکڑا گئی ہے، میں نے ان کی بیگ کو چیک کیا تو جواب تو یہ شریعت کے مطابق آپ کو اس اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتے بیگ اور معافی مانگنا پڑے ہے نا. مگر اس میں پھر میں نے غور اور فکر کیا 2-3 دن کے بعد تو مجھے بہت ایک مسئلہ یاد آیا، ایک معصوم کی حدیث سے جو علماء مسئلہ بیان کرتے کہ اگر ڈائریکٹ معافی کرنے سے کام اور خراب ہو گیا، دل دکھے گا. جیسے فرض کرے میں نے خدا نخواستہ مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی یا میں نے کسی کی غیبت سن لی، میں نے اللہ سے تو معافی مانگی، اب اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، یعنی غیبت کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں، تو مجھے جا کے اسے معافی مانگنا ہے. مگر اس کا دل زیادہ دکھے گا، ہائے اس نے دیکھ تو میرے غیبت کی، ابھی معافی مانگنے، تو آپ نے ابھی دوسرا دل دکھا دیا. بلکہ تو ڈائریکٹ معافی نہیں مانگنی، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنی ہے.
جس کی ہم نے غیبت کی ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے کچھ نیکی بھیجنا ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کا دل دکھے گا کہ میں نے تجھ میں بہتان لگائی ہے, اب تو مجھے معاف کر دے. تو میرے پر بہتان تو نے لگا, میری عزت میں تو نے ایسا کیا, اس کو اور دل دکھے گا. تو اسی طرح اس کام والی کو ہم ڈائریکٹ معافی مانگے گے تو اور جری ہو جائے گی کہ اب تو وہ چیک نہیں کرے گی کہ مجھ سے جب معافی مانگ رہے مجھ سے تو اب میری بیگ کو تو چیک ہی نہیں کریں گے, تو مجھے جتنا جو چیز لینا میں لے لوں. جبکہ معافی مانگ رہے تو کیا بتاتے کہ ابھی میری بیگ نہیں کھولیں گی, جس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, اس کو اور گنہگار ہو جائیں گے, چوری کرنے لگیں گے, یا تو ان کا دل دکھے گا اس نے کیوں میری بیگ کھولی. تو ڈائریکٹ معافی مانگنے سے علماء بتاتے مسئلہ, تو ڈائریکٹ نہیں مانگو, آپ پہلے سوچو اس میں ڈائریکٹ معافی مانگنے سے کچھ گڑبڑ ہونے والے, مزید دل دکھنے والے کہ کوئی تکلیف اور ہو جائے گی. تو پھر آپ اللہ سے مانگے پہلے معافی کہ میں نے یہ گناہ کیا, تو میرے معاف کر, اور ان کے طرف سے تو مجھے معافی کر, میں ان کے لیے استغفار کرتی ہوں, میں اس کے لیے نیکی کرتی ہوں. تو اب اگر اس کام والی کو جھری ہو گئی تو اب آپ کو اس کی اجازت دینے پڑے گی, دیکھو میں نے تجھے معافی مانگ لی, اب مجھے تو اجازت دے کہ تو گھر جائیں گی تو میں تیری بیگ چیک کروں گی, کیونکہ اس کو اور گنہگار ورنہ ہو جائیں گی, جھری ہو جائیں گی, کبھی تو یہ چیک نہیں کریں گی جبکہ معافی مانگ رہی ہے. تو یہ مجھے بعد میں 2-3 دنوں کے بعد یہ خیال آیا, مگر کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں بات کو واضح کروں. تو آج میں نے سوچا کہ ٹائم ابھی 6:45 ہو رہا ہے آپ کا, تو میں نے سوچا کہ آج یہ بات کو واضح کروں. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر ہمیں کوئی بھی معافی ڈائریکٹ مانگنے سے اس کو زیادہ دکھ پہنچائیں گے یا کام زیادہ خراب ہو جائے گا تو پھر ڈائریکٹ نہیں مانگنا ہے, خود شریعت ہمیں کہتی ہے. تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگے, ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے نیکی بھیجیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئندہ آپ سوال دیتے, آن دا اسپاٹ کسی کو کوئی سوال ہے تو ہم تھوڑا گریس دیتے. عید غدیر کے خوشی میں اتنا پور مسرت رات و دین ہے, اس کی خوشی میں آپ کو تھوڑا ٹائم کی ایکسٹرا دینا چاہتی ہوں. کسی کو کوئی سوال ہے؟ چیٹ میں دو کوشچنز آئے کل سے ریلیٹڈ ہے. ایک سوال تو آنٹی یہ کہ کل کا جو آپ نے کہا نا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ صدقہ دے دے, آنٹی کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ یا کیا کرے اس کے لیے؟ حیثیت کے مطابق, حیثیت ہمیشہ ہماری جو کیپیسٹی ہوتی ہے, ہماری حیثیت اس کے مطابق ہم صدقہ دیتے. اچھی حیثیت ہے تو اچھا زیادہ صدقہ دیں گے. ثواب سارا کس کو دے رہے؟ امیر المومنین ائمہ, ہم رسول اور اہل بیت کو سارا ثواب جا رہے ہیں. نیت میں کون ہے, یہی اتنی بڑی نعمت ہم نے ملی, اتنا شکران. تو آپ کی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں گی جتنا آپ کو دے. ایک تو عید غدیر کے دین کی وجہ سے صدقہ دیں گی, وہ آپ کی حیثیت کے مطابق. ایک دوسرا روزہ نہیں رکھ ان کا اپنی حیثیت کے مطابق. برکت ہی برکت ہے صدقے میں, تو برکت ہی برکت ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آنٹی کل جمعہ بھی ہے اور عید غدیر بھی ہے, تو ہم جمعے کا غسل تو کرتے ہیں, تو پھر ساتھ میں ہم غدیر کی نیت کا بھی غسل کر لیں. اور اس کے ویری ساتھ گڈ, آنٹی یہ بھی سوال یس ہے کہ بہت غسل اچھی کے بات. فوراً بعد لائک نماز کے لیے ہم کو وضو کرنا ہوگا یہ والے غسل کے بعد ٹھیک ہے غدیر کے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھو غسل جمعہ بھی اتفاق سے نا, تو غسل جمعہ بھی ہم کریں گے تو اس میں وضو اندر آ گیا. پھر ہم رجا کی نیت سے غدیر کا بھی کریں گے, توبہ استغفار, رجا کی نیت, خوش اخلاق کے لیے ہمارے اعمال قبول اور رجا مطلوبیت. جتنا غسل کی نیت کرنے رجا کرتے چلے جاؤ, مگر کیونکہ جمعہ غسل اتنا معتبر غسل ہے, اتنا ہیوی غسل ہے کہ سب غسلوں پہ حاوی ہوگا. تو پھر نماز کے لیے وضو نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی, مگر وضو کیا تو مستحب ہے اکارڈنگ ٹو خویا استثانی. اگر وضو کیا تو خمینی کے نزدیک تو غسل کے بعد وضو کرنا ہے, امام خمینی کے خامنائی کے نزدیک تو کرنا پڑے گا, گلپیغانیوں کے نزدیک تو کرنا پڑے گا, مگر آیت اللہ خوئی اور سیستانی غسل کے بعد معتبر غسل کے بعد وضو مستحب قرار دیتے. مگر مستحب ہے, احتیاط مستحب پورا فتویٰ ہے. تو اسے بڑے دین وضو کو نہیں ترک کرنا چاہیے, بھلے وضو بغیر چل جائے گی نماز, مگر ترک نہ کرے. اس نے بڑے دن جتنی نیکی کرے اتنے کو کم سمجھے, بہت زیادہ بڑا دن ہے, بہت زیادہ, بیان سے باہر. ٹھیک ہے, تو پھر اب جتنے, مگر کل تو دعائے ندبہ کوئی نہ چھوڑ, ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھے. عید غدیر کے لیے دعائے ندبہ کا حکم ہے, اور عید جمعے کا ڈبل ثواب ہوگا. ایک دعائے ندبہ پڑھیں گے تو عید غدیر کا بھی ثواب, عید جمعہ کا بھی ثواب. تو کل تو ندبہ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتی, گر گرائے یا امام زمانہ, آپ کے بغیر ہماری کوئی عید نہیں ہے. مولا ہم گریا کر رہے, آپ کا ظہور ہو جائے. اللہم کلی ولی کا بار بار پڑھے, قنوت میں پڑھے, ہر نماز مستحب نماز میں, واجب نماز میں اللہم کلی ولی کا زیادہ پڑھے. ظہور کی دعا کثرت سے کرے, آج رات سے کل بہت دعا کرے کہ امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے, تو ہماری عید حقیقی عید قدیر بنیں گی. امام آ جائے, ولی خدا آ جائے,
من कुंतु मौलाओ फादा महदी मौला, हर मौला है। मन कुंतु मौलाओ, जिस अली के हसन मौला, हुसैन मौला, इसा महदी मौला। खुतबा गदीर में 20 जुमला है इमाम जमाना का, 20 जुमला है उनकी हुकूमत के बारे में, 20 जुमला है इमाम जमाना के हुकूमत के बारे में, 4 जुमला है मेहदी लकब पे, 4 जुमला है मेहदी लकब पे। खुतबा हजरतुल विदा, खुतबा गदीर, उसमें क्या है, क्या कमाल है। 110 अल्लाह की सिफत है जो रसूल ने खुतबा में, 110 अल्लाह की सिफत है। मौला अली की, अमीरुल मोमिनीन की विलायत की बारे में 50 जुमले हैं। इमाम की अली, मौला अली की फजीलत में 20 जुमले हैं। और ये कमाल है, कुरान की आयत तो 50 से ज्यादा है। क्या कमाल खुतबा है जो रसूलुल्लाह ने दिया है, खुतबा गदीर, खुतबा हज्जतुल विदा का, कमाल है। और बस एक चीज आखिरी, एक चीज जरूर याद दिलाऊंगी आखिर में, एक सबक, एक दर्स, कि देखो 3 दिन तक चला। औरत तो किस तरह बैयत की, रसूलुल्लाह ने पानी का बड़ा बर्तन मंगवाया, पानी वाला बर्तन, मौला अली ने पानी में हाथ डाला और एक एक औरत हाथ डाल के बैयत की, बराबर है, ये तो सबको पता है। मर्द एक एक हाथ में मौला अली की बैयत की, और रसूल ने कहा उनको सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का टाइटल मौला को गदीर खुम में मिला है, अमीरुल मोमिनीन। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मगर किसी के लिए यूज नहीं होता है सिवाय मौला अली के लिए स्पेशल अमीरुल मोमिनीन। तो रसूल ने ताकीद की, हर कोई सलाम करे, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, कोई बैयत कर। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा ना। मगर खूबी देखो, नमाज का वक्त दाखिल होता है, बैयत स्टॉप। हालांकि विलायत और इमामत उसूले दीन में है, नमाज फुर्मे दीन में है, मगर विलायत का सिलसिले को रोका गया। नमाज नमाज नमाज, अव्वल वक्त नमाज गदीर खुम के मैदान में 3 दिन तक बैयत होती रही, बैयत होती रही। नमाज का टाइम का दाखिल होना, बैयत रुक गई, फिर नमाज के बाद सिलसिला जारी रहा। तो अहम तरीन पैगाम है जो मौला अली खुद शिया की पहचान भी लेते, अव्वल वक्त नमाज, अव्वल वक्त नमाज। तीरों की बारिश में जंगे सिफिन में मौला अली ने नमाज अव्वल वक्त पढ़ी, करबला में तीरों की बारिश में अव्वल वक्त नमाज पढ़ी गई। इसको कभी न छोड़ा जाए, बहुत अहम दर्स है, बहुत अहम दर्स। तो हम दुआ करें, बस अभी दुआ करें, बस खत्म हो गया। आंटी एक अर्जेंट क्वेश्चन है, किसी का करूं मैं अनम्यूट उनको? जी जी करो, जरूर करो। ओके ओके, आप पूछ लें क्वेश्चन, मैंने आपको ओके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिरा पर ये इस्तिहाजा का जो गुस्ल है वो फजर से पहले करना है हमें? हाँ लाजमी, पहले मर्तबा जब इस्तिहाजा शुरू हुआ ज़ोहर से पहले, तो ज़ोहर से पहले किया, मगरिब से पहले इस्तिहाजा शुरू का तो मगरिब से पहले, दूसरे दिन आ ही जाने फजर से पहले, वाजिब बात नहीं, हर रोज फजर से पहले गुस्ल इस्तिहाजा करना। अगर गुस्ल की कैटेगरी में आ गए तो फजर से पहले करना वाजिबात में। जिस दिन शुरू हुआ वो देखेंगे कब शुरू हुआ, किस नमाज से पहले शुरू हुआ। अगर फजर से पहले शुरू हुआ तो फजर से पहले, ज़ोहर से पहले शुरू हुआ तो ज़ोहर से पढ़ेंगे असर, मगर नेक्स्ट डे फिर फजर में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा नेक्स्ट डे फिर फजर से शुरू करना है? हाँ वाजिबात में, वाजिब। और अगर समझो कि लेडी को पता नहीं हो और उसने जो ज़ोहर असर साथ में पढ़ी और उसमें उसने वजू नहीं किया, ज़ोहर का अलग और असर का अलग, तो उसमें क्या है, उसको पहले पता तो नहीं असर था? की नमाज उसको दोबारा कज़ा देनी पड़ेगी, तौबा करके असर की नमाज, इशा की नमाज जिसमें वजू नहीं किया, जहाँ वजू वाजिब है, तो फिर वजू के बगैर तो नमाज नहीं होती है, तो असर की नमाज नहीं हो सकी, इशा की नमाज नहीं हो सकी, तो इतनी नमाज वो कज़ा दे दे, तौबा करके कज़ा दे दे, जिहालत की तौबा कर ले। तो उसको तो याद नहीं कि कितनी नमाज उसने ऐसे पढ़ी है। अंदाजा लगाए, अंदाजा लगा, हम सब अंदाजा लगाते हैं कि 9 साल से लेके जो गड़बड़ नादान थे, जाहिल थे, तो अंदाजा लगा के देते हैं। तो अगर आपने अंदाजा लगाए, फर्ज के या तो 30 ऐसी नमाज गए या 40, तो 30 वाजिब है। अल्लाह देख रहा है कि आप अंदाजा लगाते, तो मिनिमम नंबर वाजिब है। 40 करे तो मुस्तहब है, ज्यादा सवाब मिलेगा। मगर 30 या 40 में शक हो रहा है कि 30 नमाज ऐसी मैंने असर की वजू के बगैर पढ़ी है, तो आप 30 या 40 तो 30 वाजिब है। बस अल्लाह देख रहा है कि आप खुद काउंट कर रहे हैं। ओके फाइन, ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा अब दुआ करेंगे, इतना बड़ी रात कल का बरकत, एक दूसरे को बहुत दुआ में याद करेंगे। खुदावंदा जितनी हम खास करके हमारे सब हमारी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है,
جمعرات کی دوستی اتنی عظیم دوستی ہے کہ میں بھی جمعرات کا انتظار کرتی ہوں, آپ بھی جمعرات کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ اتنے اچھے لوگ میرے سننے آتے ہیں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. مجھے روح کی غذا جو جمعرات کے دن ملتی ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کتنی غذا مجھے جمعرات کے دن میں آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ تو سارے فہرست ہوئیں گے میری دعا میں, اور یقیناً میں بھی آپ کی دعا میں ہوں گی یقیناً. تو بہت دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے. پروردگارا ہاتھ پھیلا کے ہم آج تیرے درگاہ میں آئے. خدایا شیخ توسی تو کہا ہے کہ شب عید قدیر شب قدر ہے, اس کو قرار دیا گیا. آج اتنی بڑی شب, کل کا اتنا عظیم دین. پروردگارا واسطہ تجھے آج کی شب کا, کل کے دن کا واسطہ. شب جمعہ ہے آج, شب جمعہ کا واسطہ, روز جمعہ کا واسطہ, کل ڈبل ہی دے. کل خدا اتنی بڑی رات اور اتنے بڑے دین, تو کسی کو ناراض نہیں کرے گا. تو ہر ایک کو خوشی دے گا. پور مسرت دین میں تو کیسے ہر ایک کو خوش کرے گا. یقیناً خدا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو تو نہ دے, ہماری گنہگار زبانوں کو نہ دے. جو وسیلہ لا کے تیرے درگاہ میں واسطہ تجھے رسول اکرم تیرا محبوب ترین شخص کا واسطہ, تجھے اہل بیت کا واسطہ, تجھے امیر المومنین کا واسطہ, جو کائنات میں رسول کے بعد ان کا بڑا عظیم مقام. تجھے واسطہ شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام, تیری کنیز خاص ہے واسطہ ان کا. تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا واسطہ, امام زمانہ کا واسطہ. آج امام زمانہ کی شب ہے, آج ولایت کی شب ہے, واسطہ تجھے امام زمانہ کا. آج کل امام زمانہ کی سب سے زیادہ خوشی ہے. خدایا ہم آج اس پر مسرت محفل میں پروردگار اہل محفل کے طرف اپنی جانب سے امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, تہنیت پیش کرتی ہوں. امام زمانہ کی اتنی کل خوشی ہے, اتنی کہ یہ ہم عید منا رہے, امام زمانہ کی خوشی کی عید منا رہے کل. اس کو بھی نہیں بھولنا, امام زمانہ کی خوشی کی عید منا رہے کل, یہ بھی ساتھ میں شامل ہے. تو پروردگار اتنا عظیم دین, جو حاجت مند ہے, جس کی حلال جائز حاجت ہے, خدا بندہ ان وسیلوں کے برکت سے ان کی جائز حلال حاجت کو پوری کر دے. پروردگار جو مریض ہے واسطہ تجھے شہدائے کربلا, اسیران کربلا, تمام محسنین اسلام محسنات اسلام, ہر ایک مریض کو شفا عاجل و صحت کامل عطا. پروردگار جو جس حالت میں پریشان ہے خدا بندہ واسطہ امام زمانہ کا, واسطہ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب کا واسطہ, پروردگار واسطہ رسول اہل بیت کا, ہر ایک کی پریشانی کو تو دور کر دے. پروردگار جو حافظہ چاہتا ہے پروردگار واسطہ ان رسول اہل بیت ان کے حافظہ کو تیز کر دے. خاص کر کے جو ذاکرین کرتے علماء ان کی حافظہ کو تیز کر دے. بچوں اسکول میں پڑھے سب کے حافظہ کو تیز کر دے. پروردگار جو بے اولاد ہے واسطہ جناب علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ, ہر متمنی شکل جو بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا کر. جو ہماری جوان بیٹیاں بیٹے ہیں پروردگار ان کو بہترین شریک حیات عطا کر, ان کے کف کے مطابق بہترین شریک حیات عطا کر. پروردگارا عظیم دعا, بہت بلند دعا, واسطہ تجھے رسول اور اہل بیت کا, علی کا فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اصا کتاب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. الحمدللہ.